وسلموا على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و صلات کے بعد اللہ رب العالمین کے فضل و احسان اور رب کریم کی بے شمار رحمتوں اور انعامات کے ساتھ ہم شعبان المعظم کے بابرکت مہینے کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں اور رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے آغاز کی طرف گامزن ہیں. جب بھی شعبان کا مہینہ آتا تو اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کثرت سے معمول کے جو روزمرہ کے معمول تھے ان سے بڑھ کر کثرت سے اس مہینے میں عبادت کرتے، تسبیحات پڑھتے، تلاوت قرآن کرتے، نفلی روزے رکھتے اور اپنی عادات کو اور اپنے انداز کو اس طرح مصروف رکھتے تاکہ جب رمضان آئے تو ہم اپنے آپ کو رمضان کے اندر اسی روحانیت کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ اور اسی حتم کے ساتھ پائیں. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. اور ایک روایت کے مطابق شعبان کے مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ شعبان کے دنوں کو گنا کرتے تھے کہ آج شعبان کی یہ تاریخ ہے، آج یہ تاریخ ہے، رمضان میں اتنے دن رہ گئے، رمضان میں اتنا وقت رہ گیا ہے. پھر جب شعبان المعظم کی 29 تاریخ ہوتی تو اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود بھی چاند دیکھنے کی کوشش کرتے اور صحابہ اکرام سے بھی فرماتے کہ رمضان کے چاند کی کوشش کریں، اور اگر 29 کو چاند نظر آ جاتا تو آپ رمضان کا اعلان بھی فرماتے اور نماز تراویح بھی ادا فرماتے، اور اگر چاند نظر نہ آتا تو آپ شعبان کے 30 دن پورے کر کے رمضان کا آغاز کر لیا کرتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شعبان کے مہینے کو الشعبان الشہری کہہ کر کے اپنا مہینہ قرار دیا. آج کل ایک سوشل میڈیا پہ ایک نئی بدعات اور نئے فتنے اور نئے چیزیں آتی ہیں. آج کل ایک پوسٹ سوشل میڈیا پر گھوم رہی ہے اور اس پوسٹ میں یہ لکھا ہوا جگہ جگہ گروپوں کے اندر، واٹس ایپ گروپوں کے اندر، فیس بک کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر، اسی طرح ٹویٹر کے اوپر بعض لوگوں نے جن کو علم نہیں ہوتا اور وہ اس پوسٹ کو شیئر کر رہے ہیں کثرت کے ساتھ، اور اس میں یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جڑا بندہ رمضان دی سب کو پہلے خبر دے گا تو اس دی بخشش یقینی ہو جائے گی. تو ہم جو ہے وہ 2-3 مہینہ پہلے لوگ جناب پوسٹیں لگا رہے ہیں کہ فلاں تاریخ کو رمضان ہے، اور نیچے لکھا ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جو سب سے پہلے رمضان کی خبر دے گا تو اس کو جو ہے وہ اتنا بڑا اجر و ثواب ملے گا، اس کی بخشش یقینی ہے. تو
تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، اور یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف جھوٹ منسوب کیا جا رہا ہے، اور جو لوگ لا علمی میں ایسی پوسٹیں شیئر کر رہے ہیں تو وہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا یا میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں کی ہے، اور میری طرف وہ جھوٹی بات کو منسوب کر رہا ہے میرا نام لے کر، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا دے۔ حضور نے ایسی کوئی خبر نہیں دی ہے کہ 2 مہینے پہلے آپ رمضان کی خبر دے دیں، اور ایسی کوئی حدیث نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نہیں ہے، بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ شعبان المعظم کا مہینہ جب بھی آتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے دن گنا کرتے تھے، آپ اس میں کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے، اور پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ تم رمضان شعبان کے مہینے کی آخری تاریخ کو 29 تاریخ کو چاند دیکھ کر رمضان کا آغاز کرو اور چاند دیکھ کر عید کا آغاز کرو۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے رمضان کو اور عید کو اور اسی طریقے سے دیگر جو ہمارے عبادات کے مہینے ہیں ان کو چاند کے ساتھ، چاند کی رویت کے ساتھ، رویت بصری کے ساتھ مشروط کیا ہے۔ تو اس طرح کی جو پوسٹیں سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں اور اس کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث کہہ کر کے شیئر کیا جا رہا ہے، یہ حضور کی ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، یہ گناہ ہے۔ اور اس طرح کے لوگ جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف جو باتیں منسوب کرتے ہیں اور وہ اگر سرکار کی طرف کی حدیث نہیں ہے تو حضور نے فرمایا کہ ایسی بات جو میری طرف منسوب کی گئی ہے وہ اگر میں نے نہ کہی ہو تو وہ میری طرف اگر کوئی جھوٹ منسوب کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں ان چکروں میں پڑنے کے بجائے کہ ہم سوشل میڈیا پہ پوسٹیں لگائیں 2 مہینے پہلے کہ فلاں تاریخ کو رمضان ہو گیا، فلاں تاریخ کو عید ہو رہی ہے، اور پھر ان باتوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط منسوب کریں، تو ان چکروں میں پڑنے کے بجائے حضور کی سنت ہے کہ شعبان کے مہینے میں کثرت سے عبادت کی جائے، کثرت سے شعبان المعظم کے مہینے کے اندر تسبیحات پڑھی جائیں، تحلیلات پڑھی جائیں، نفلی روزے رکھے جائیں، اور رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا جائے۔ اب رمضان کی آمد ہے، اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عادات ایسی بنائیں، اپنے آپ کو ایسا عادی بنائیں، نیکی کی وادی کا، نیکی والی عادت بنائیں، خیر والی عادت بنائیں، اور تقوی اور طہارت کو اپنے دل کو تقوی اور طہارت کی طرف مائل کریں، تاکہ جب رمضان ہمیں نصیب ہو تو ہمیں اس کی روحانیت بھی نصیب ہو، ہم نماز تراویح ادا کریں، ہم رمضان میں قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں، اور کثرت سے جو ہے وہ اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کریں، صدقات ادا کریں، جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات ہیں اس کے مطابق اگر ہم رمضان کے مہینے کو گزاریں گے تو رمضان کے روزوں کے جہاں اور فائدے ہیں وہاں پر سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تم پر روزے فرض کیے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کیا ایمان والو خدا نے تم پر روزے فرض کیے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلی امتوں پر اللہ نے روزے فرض کیے تھے، اور فرمایا کہ روزوں کو فرض کرنے کا اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، اللہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب کا ہر صاحب ایمان امتی متقی بن جائے، اور متقی وہ ہوتا ہے کہ جس کا باطن بھی پاک ہو، ظاہر بھی پاک ہو، دل بھی پاک ہو، روح بھی پاک ہو۔ تو اس لیے رمضان کے اس مہینے کے آنے سے پہلے ہم نے اپنی عادتوں کو چینج کرنا ہے، نیکی والی عادت بنانی ہے، اپنے آپ کو گناہ سے دور رکھنا ہے، گناہ کی وادی سے دور رکھنا ہے، گناہ کے کاموں اور گناہ کی سوچ سے دور رکھنا ہے، گناہ کی سوسائٹی سے دور رکھنا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان مجید کے اندر سورہ الاحزاب ہے اور یہ 22واں پارہ ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 42، اس میں اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو، وسبحوہ بکرۃ واسیلا، اور صبح اور شام اس کی تسبیح کیا کرو۔
صبح اور شام اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مصروف رکھنا، اللہ کی تسبیح کے اندر مصروف رکھنا، اپنی عادتوں کو، اپنے فکر کو، اپنے خیال کو، اپنے تصور کو، اپنے تخیل کو اور اپنی سوچ کو اللہ نیکی والی بنانے سے جب رمضان کا ہمیں مہینہ نصیب ہوگا تو ایسی کیفیت میں جو رمضان کی نورانیت ہے، جو روحانیت ہے، جو اس کی برکات ہیں، جو اس کے انعامات اور اکرامات ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں اس میں سے حصہ وافر عطا فرماتا ہے۔ نیکی والی عادت بنانے کے لیے سب سے پہلے ضروری کیا چیز ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے؟ سب سے پہلے ہم میں سے ہر ایک انسان کو ہمیں اللہ نے عقل دی ہے، خدا نے ہمیں شعور دیا ہے، اللہ نے ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو ہے وہ ازل سے جب سے انسان کو پیدا کیا تو سب سے پہلے انسان کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور نبی بنا کر دنیا میں، انسان اول بھی ہیں اور نبی اول بھی ہیں، نبی اول بنا کر دنیا میں بھیجا۔ پھر اسی طریقے سے اولاد آدم میں سے کم از کم اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء اور مرسلین کو انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے بھیجا، جو ہر دور میں انسانوں کی تبلیغ کرتے رہے، انسانوں کو تعلیم دیتے رہے، انسانوں کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے آگاہ کرتے رہے۔ جو وہ انسانیت جو دین سے گمراہ ہو چکی ہے، جو اللہ کے راستے سے ہٹ چکی ہے، ہر دور میں انبیاء اکرام ان کی رہنمائی کرتے رہے۔ پھر اسی طریقے سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ قیامت تک میری امت جو ہے وہ کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، اور ہدایت کی اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے گا۔ اور نبی علیہ السلام کی امت کے اولیاء اور امت کے علماء اور امت کے ائمہ، ان کی یہ ڈیوٹی ہے، کیونکہ حضور خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا، آپ کے بعد نہ کسی اور دین نے آنا ہے، نہ آپ کے بعد کسی اور شریعت نے آنا ہے۔ آپ خاتم جو دین لے کر آئے وہ دین بھی خاتم الادیان ہے، جو کتاب لے کر آئے وہ کتاب بھی خاتم الکتب ہے، اور آپ جو نبی بن کر آئے وہ خاتم النبیین کی حیثیت سے بن کر آئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے وجود کے اوپر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کا تاج آپ کو پہنا کر مور لگا دی ہے کہ ساری نعمتیں وجود مصطفیٰ پر مکمل ہیں، سارے انعامات وجود مصطفیٰ پر مکمل ہیں، ساری خیر وجود مصطفیٰ پر مکمل ہے۔ اس لیے شریعت مصطفیٰ ہمارا رہنما ہے، ہمارا اصول ہے۔ اب رمضان کے آنے سے پہلے سب سے پہلے اگر ہم چاہیں کہ ہمیں رمضان کی برکات نصیب ہوں تو سب سے پہلی چیز اس کے لیے کیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو منکرات سے روکنا ہے۔ منکرات سے معنی یہ ہے کہ ہر وہ چیز، ہر وہ کام جس کو کرنے سے قرآن و حدیث میں منع کیا گیا ہے کہ یہ کام ہم نے نہیں کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو اس کا پابند کرنا ہے۔ اچھا، قرآن کریم اس کا باقاعدہ اصول بیان کرتا ہے۔ مثلا اب قرآن کریم کے اندر شریعت میں منکرات سے بچنے کی تدبیر بتائی ہے۔ کیسے تدبیر بتائی ہے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، میرے سامنے حدیث پاک ہے اور یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، اور امام بخاری نے اس حدیث کو بخاری شریف کے اندر یہ حدیث نمبر 52 ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منکرات سے، گناہوں سے، مشتبہات سے، اور ہر وہ چیز جو انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے، گناہ کی طرف لے جاتی ہے، تباہی کی طرف لے جاتی ہے، عذاب کی طرف لے جاتی ہے، میرے مصطفیٰ کریم نے اس کی نشاندہی کر دی تاکہ میری امت گمراہ نہ ہو سکے۔ حدیث فرمائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال والحرام بین۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام کو بیان کر دیا ہے، جو چیزیں حلال ہیں ان کو بھی بیان کر دیا ہے، جو حرام ہیں ان کو بھی بیان کر دیا ہے۔ فرمایا کہ حلال اور حرام واضح ہیں، ان میں کوئی ابہام نہیں ہے، اور فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہ ہیں، مثلا ان میں سے کوئی ایسے احکام ہیں جن کے متعلق کوئی حکم نہیں ملتا، وہ مشتبہ ہیں کہ پتہ نہیں یہ حلال ہے یا کہ نہیں ہے، حرام ہے یا کہ نہیں ہے، مشتبہ ہیں، ان کے بارے میں کوئی ظاہری حکم نہیں ملتا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام کو واضح کر دیا ہے،
اور ان میں کوئی ابہام نہیں ہے، ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ غیر واضح امور ہیں جنہیں اکثر لوگ نہیں جانتے، بے خیالی میں لوگ اس پر غور و فکر نہیں کرتے، یعنی وہ کام جو مشتبہ ہیں، جن کے اندر شبہ ہے، مشتبہ کا معنی جن کے اندر شبہ ہے کہ پتہ نہیں یہ حلال ہو سن یا کہ نہیں، پتہ نہیں یہ حرام ہوں گے یا کہ نہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مشتبہ امور ہیں ان سے بھی بچنا بہتر ہے۔ کیا ہے؟ فرمایا ان سے بھی بچا رہے۔ فرمایا جو شخص مشتبہ امور سے بچا رہا اس نے دین کی آبرو کو بچا لی، یعنی وہ چیز جس میں انسان کو شک ہو۔ آج کل تو ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ لوگ ڈٹائی کے ساتھ حرام چیزوں کو سٹوروں کے اوپر جاتے ہیں، دیکھتے ہی نہیں ہے یہ جو ہم خرید رہا ہوں یہ حلال ہے یا کہ حرام ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو چیز حلال اور حرام اللہ نے واضح کر دیے ہیں، اور ان میں جو چیزیں مشتبہ ہیں جن کے اندر شک و شبہ ہے، فرمایا تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ان سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ اور فرمایا کہ جو بندہ اپنے آپ کو مشتبہ چیزوں سے، شبہ والی چیزوں سے، جن کے اندر شک ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے، تو فرمایا کہ اس نے اپنے دین اور اپنی آبرو کو بچا لیا، اپنی عزت کو بھی بچا لی۔ اور یہ آبرو کون سی ہے؟ فرمایا یہ عزت اس نے اللہ کے نزدیک بھی اپنی عزت محفوظ کر لی، اللہ کے رسول کے نزدیک بھی اپنی عزت محفوظ کر لی، اور عامت الناس میں بھی خداوند قدوس اس کی حفاظت کرے گا۔ مثلا اب قرآن حکیم فرقان مجید میں اللہ رب العالمین جب انسان کو نیکی کی عادت پڑ جائے نا، تو جب کہیں بے خیالی سے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس کا قدم اگر گناہ کی طرف بڑھ بھی جائے نا، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کے دل میں ایسی سوچ پیدا کر دیتا کہ اس کا گناہ رک جاتا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ یہ گناہ کی علامت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جس کام کی کرنے سے تمہارے دل میں کھٹکا پیدا ہو جائے نا، سمجھ لو یہ گناہ ہے۔ تو اس نے فرمایا کہ مشتبہ جس نے اپنے آپ کو مشتبہ چیزوں سے بچا کے رکھا، اس نے اپنے دین اور اپنی آبرو کو بچا لیا۔ فرمایا جو مشتبہ امور میں مبتلا ہو گیا اس کی مثال حضور نے فرمایا اس چرواہے کی ہے کہ جو اپنے جانوروں کو جو ہے وہ اپنے مال مویشی کو ممنوع چراگاہ کے ارد گرد چراتا ہے۔ آپ نے دیکھا نا کہ جو یہ جتنے بھی زمیندار لوگ ہیں پنجاب کے اندر، بالخصوص جو بڑے بڑے لوگوں کے کھیت ہیں، زمینیں ہیں، تو جیسے ایک بندے کی زمین ختم ہوتی ہے تو بیچ میں ایک لائن پڑی ہوتی ہے، ایک بننا سا بنا ہوتا ہے کہ بھائی اس سے آگے دوسرے کی زمین شروع ہو جاتی ہے۔ تو اچھا اس زمین کے وہ جو لائن پڑی ہوتی ہے نا، اس کے گرد کئی لوگ اپنے مال مویشی چراتے رہتے ہیں، ان کے مال مویشی چرتے رہتے ہیں۔ تو ساتھ میں جس کی زمین ہے اس کی بھی نظر ہوتی ہے کہ کدھر اس دے مال مویشی میری زمین میں نہ گھس جائیں، میری فصل تباہ نہ کر دیں۔ یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ نظر رکھی ہوتی ہے ہر ایک نے۔ اچھا جس کے جانور ہیں اس کو بھی خدشہ رہتا ہے کہ کدھر میرے جانور کسی دوسرے کی فصل میں نہ گھس جائیں۔ اور بسا اوقات ان چیزوں پر کیا ہوتے ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں تیرے مال مویشی میری زمین میں جا کے میری فصل تباہ کر گئے، یہ کہتے ہیں یا نہیں؟ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ مشتبہ چیزوں سے، یعنی جن کا حکم واضح نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھے گا تو وہ اس نے اپنی آبرو بھی محفوظ کر لی، اپنا دین بھی بچا لیا۔ اور فرمایا کہ جو مشتبہ چیزوں سے نہیں بچتا اس کی مثال اسی طرح ہے کہ وہ کسی کی دو چراگاہیں ہیں، اس کے ارد گرد اس بارڈر لائن کے اوپر اس کے مال مویشی چر رہے ہیں، اور اسے ہمیشہ خدشہ رہتا ہے کہ اس کے مویشی دوسرے کھیت میں جا کر نہ گھسیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سنو، یہ مثال دی، پہلے یہ کیا دی، ایگزامپل دیا کہ اس طرح مشتبہ چیزوں سے بچنے اور مشتبہ چیزوں سے نہ بچنے کے نقصانات اور فائدے کیا ہیں، اور جو بچتا ہے اس کا فائدہ کیا ہے۔ حضور نے فرمایا اس نے اپنی آبرو بھی محفوظ کر لی، اپنی دین کی آبرو بھی محفوظ کر لی، اس کی عزت اپنی عزت بھی محفوظ کر لی، اپنے دین کو بھی محفوظ کر لیا۔ اور جو مشتبہ چیزوں سے نہیں بچتا، فرمایا وہ اس چراغاہ کی مثال ہے کہ بس ہر وقت کھٹکا رہتا ہے کہ کدھر میرے مویشی اس دے مویشی میرے کھیت میں نہ آ جائیں۔ تو فرمایا کہ فرمایا اسی طریقے سے حلال اور حرام کے درمیان یہ جو مشتبہ چیزیں ہیں، فرمایا یہ بارڈر لائن ہے، یہ اس میں خدشہ رہتا ہے کہ کدھر انسان وہ کہیں گناہ کی وادی میں نہ چلا جائے، اور گناہ کی وادی میں چلا گیا تو پھنس گیا۔ کیا ہو گیا؟ پھنس گیا۔ اس کی آگے اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے۔ اچھا سرکاری دعا سے فرمایا سنو،
ہر بادشاہ کی کچھ ممنوع حدود ہوتی ہیں. مثلا یہ ہمارا آپ جس ملک کے اندر رہ رہے ہیں برطانیہ، اس پورے ملک کی ایک بارڈر لائن ہے. اس بارڈر لائن تک اس ملک کی حکومت ہے. اس بارڈر سے اگر 1 انچ بھی دوسری طرف جائے گا، آگے دوسرے ملک کی فوج کھڑی ہوگی. وہ ممنوع قانونی طور پر. کوئی بھی ملک ہے، ہر ملک کی ایک سرحد ہے. حضور نے فرمایا کہ ہر بادشاہ کی کچھ نہ کچھ ممنوع حدود ہوتی ہیں. اور یاد رکھو اللہ کی زمین پر ممنوع حدود اس کی حرام چیزیں ہیں. کیا ہیں یہ؟ آپ کو مثال سمجھ میں آئی ہے کہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی ممنوع حد ہوتی ہے کہ اس سے آگے. آپ نے دیکھا نا کوئی جب کہ کہیں کوئی پاور سٹیشن ہو بجلی کا، جہاں جس کو گریڈ ہاؤس سٹیشن کہتے ہیں ہمارے پاکستان کے اندر، اور یہاں پر یہ جو یہاں بجلی ہوتی ہے پاور ہاؤس ہوتے ہیں، تو اس پاور ہاؤس جہاں بجلی پیدا ہوتی ہے اس کے باہر بورڈ لگا ہوتا ہے خبردار، ان تاروں کو، اس علاقے کو، یہ ممنوع ایریا ہے، اس کو ہاتھ لگانا منع ہے. کیوں؟ اندر پاور ہاؤس ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تار شارٹ ہو آپ کی زندگی چلی جائے. اسی طریقے سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر بھی خدا نے کچھ ممنوع حدود رکھی ہیں. فرمایا خبردار ان ممنوع حدود کے قریب بھی نہ جانا. کہیں قریب چلے گئے تو انسان کا قدم کہیں گناہ کی وادی سے چلا گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. کہیں ایسا نہ ہو کہ مسافر تو جنت کا تھا لیکن گھس گیا جہنم کی وادی کے اندر اور اپنے اعمال کو تباہ کر گیا ہے. اس لیے فرمایا کہ رمضان کے آنے سے پہلے انسان اپنی پیش بندی کرے، نفسانی طور پر، روحانی طور پر، فکری طور پر، تصوراتی طور پر، تخیلاتی طور پر، کہ میں نے اپنے آپ کو نیکی کی وادی کے اندر رکھنا ہے اور گناہ کی وادی سے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ دور رکھنا ہے. اس کی آگے مثال دی ہے. اچھا پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ وہ ممنوع، اللہ کی زمین پر بھی کچھ ممنوع جگہ ہیں. کون سی جگہ؟ ممنوع جگہ کا مینز ہے نو گو ایریاز. اللہ کی زمین کے اوپر بھی کچھ نو گو ایریاز ہیں. اور وہ نو گو ایریاز کیا ہیں؟ فرمایا وہ حدود ہیں جسے اللہ نے حرام کیا. اللہ نے جن قوموں سے حرام کیا ہے، اور کچھ ممنوعات ہیں جن سے اللہ نے منع کیا ہے، اور کچھ منکرات ہیں جن سے اللہ نے روکا ہے. اور فرمایا کہ انسان کو اپنے آپ کو ان کا پابند کرنا ہے کہ کہیں وہ حد کراس نہ کرے. وہ حد اگر کراس کرے گا تو گناہ سے آلودہ ہو جائے گا، اور جب گناہ سے آلودہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا انسان کے ساتھ نفس ہے، وہ اس کو ابھارتا ہے. وہ شیطان انسان کو بہکانے کے لیے کوشش کرتا ہے کسی طریقے سے اس کو پھسلا دیا جائے. اس لیے رمضان کے روزے سے پہلے اپنے اندر ہم نے تبدیلی لانی ہے. اور وہ کیا ہے؟ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو خبردار. حضور نے فرمایا کہ ایک بات میں اور تمہیں بتاؤں، انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے. سرکار نے کیا فرمایا؟ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو پورا جسم صحیح ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہے. پھر سرکار نے فرمایا میں بتاؤں کہ وہ گوشت کا لوتھڑا کون سا ہے؟ حضور فرمایا الا وہی القلب، الا وہی القلب، الا وہی القلب. سنو خبردار، وہ انسان کا دل ہے. فرمایا کہ اگر انسان کا دل، اس کا جو نفس ہے، وہ اگر اس کو گناہ کی طرف ابھارے گا، اور وہ اگر اس کے کہنے پر گناہ کی وادی میں چلا گیا تو پھر اپنے آپ کو گناہ سے آلودہ کر لے گا. اس لیے فرمایا کہ رمضان کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو نیکی کا پابند کریں، تقوی کا پابند کریں، ممنوعات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، اور اپنی فکر اور تصور اور تخیل کو پازیٹیو وے کے اندر رکھ کے فکر آخرت کو جو انسان اپنے سامنے رکھتا ہے، فرمایا خدا اس کی مدد کرتا ہے. اچھا اس کے آگے پھر مثال کیا ہے؟ اس کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. مثلا اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام انسان اول کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، میں بڑے آسان پیرائے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ رمضان کے آنے سے پہلے ہم اپنا ذہن بنا لیں کہ ہم نیکی کی وادی کے اندر کیسے رہ سکتے ہیں، ہم اپنی نیکیوں کی کیسی حفاظت کر سکتے ہیں، اپنے روزوں کی کیسے حفاظت کر سکتے ہیں، اپنے ایمان کی کیسے حفاظت کر سکتے ہیں، اپنے تقوی کی کیسے حفاظت کر سکتے ہیں. مثلا مثال سنیں، قرآن مثال دے رہا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پوری جنت ان کے سپرد کر دی. فرمایا جنت تیری جاگیر ہے. کیا ہے؟ فرمایا اس جنت میں رہو، اس جنت سے کھاؤ، اس جنت میں گھومو،
اس جنت میں نے جتنی بھی نیکیاں جتنی بھی انعامات پیدا کیے ہیں، جتنی نعمتیں پیدا کی ہیں، اے آدم تو ان سب کا مالک ہے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا سے کہا کہ تم اس میں گھومتے رہو، اللہ کی تسبیح کرتے رہو، تمہارا ٹھکانہ، تمہارا بسیرا جنت کے اندر ہے۔ مجھے بتائیں کتنی بڑی سعادت ہے، اللہ نے پیدا کیا اپنے کرم سے، روح پھونکی خود، اور فرمایا کہ آدم یہ تمہارے رہنے کی جگہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ کیا ہے؟ اور اس جنت کا عرض کیا ہے، اس کی لمبائی اور چوڑائی کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کے برابر ہے۔ اس جنت کے 8 دروازے ہیں، اس میں جاری نہریں ہیں، جس کو قرآن بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے سپرد کر دیا، لیکن فرما دیا وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اے آدم یہ ساری جنت کا تو مالک ہے، ایک درخت جنت کے وچ ہے۔ وہ درخت کیا ہے؟ جنت کے بیچ ہے، وہ جنتی درخت تھا۔ وہ یہ نہیں کہ جہنم میں تھا وہ درخت، وہ جنتی درخت تھا۔ اور وہ درخت کس کا تھا؟ وہ گندم کا پودا تھا۔ گندم کا جو سٹا ہوتا ہے، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں، دیسی زبان کے اندر وہ گندم کے سٹے کو کہتے ہیں، اور یہاں کے جو انگریز ہیں یہ اس کو کہتے ہیں کہ شاید وہ سیب کا درخت تھا۔ اللہ حاضر قیاس، اگر وہ سیب کا درخت بھی ہوا تو پھر بھی کھانے کا پھل تھا۔ اور فرمایا کہ آدم پوری جنت میں گھومو، پوری جنت کے تم مالک ہو، جنت کی ساری نعمتیں تیرے حوالے ہیں، کھاؤ پیو گھومو پھرو، اللہ کی تسبیح کرو، تجھے اس جنت کا مالک بنا دیا گیا ہے۔ لیکن اتنا خیال رکھنا وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 ہے، سورہ نمبر 2 ورس نمبر 35، سورہ بقرہ پہلا سپارہ آیت نمبر 35۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اے آدم پوری جنت تیرے حوالے ہے، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اچھا درخت جنتی تھا، پھل بھی اس کے ساتھ لگا ہوا پھل وہ بھی جنتی پھل ہے، لیکن فرمایا کہ اس کے قریب نہ جانا۔ اچھا اس میں حکمت کیا تھی؟ تو اب قرآن اس منظر کو بیان کرتا ہے کہ پھر شیطان تو پہلے سے جو انسان کا ازلی دشمن ہے، اور اس نے قسم کھائی تھی کہ میں نے جب وہ انسان کو ہر حال میں آخری سانس تک اس کو بہکانے کی کوشش کرنی ہے، تو وہ شیطان ایک اچھے دوست کی شکل میں، ایک نیک فرشتے کی شکل میں، ایک بڑا نورانی روپ دار کے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے سامنے آیا، اور ان کے سامنے قسمیں کھائی۔ کیا کی ہیں؟ سورۃ الاعراف میں کی آیت نمبر 20 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو بیان فرمایا ہے کہ شیطان نے آ کر ان کے سامنے قسمیں کھائی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نا کہ وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اور فرمایا کہ اس لیے فرمایا کہ اس کے ساتھ اگر تم پھل کھاؤ گے تو تم فرشتے بن جاؤ گے، تمہیں دائمی زندگی مل جائے گی۔ تو اس طریقے سے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ ان کے شبہ ڈالنے کی کوشش کی۔ اب قرآن اس منظر کو بیان فرمایا، علماء اور محدثین نے اس آیت کی تفسیر میں بڑی ایمان افروز بات لکھی ہے، اور میرے استاد محترم فقیہ ملت حضرت علامہ پروفیسر مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے اس کی تفسیر میں بڑا ایمان افروز نقطہ لکھا۔ آپ نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، درخت کے قریب نہیں جانا۔ یہ نہیں کہا کہ درخت کا پھل نہیں کھانا، صرف درخت کے قریب جانے سے منع کیا۔ وجہ کیا تھی؟ فرمایا کہ جب درخت کے قریب جائیں گے تو پھل کھانے کا دل کرے گا، کیونکہ اس کا پھل سامنے نظر آ رہا تھا۔ اس لیے فرمایا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے اپنی حکمت سے منع کیا کہ ان کے قریب نہ جانا۔ شراب سے منع کیا، اس کے قریب نہ جانا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جانا۔ پھر اسی طریقے سے مختلف قسم کی جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں ان سے منع کر دیا۔ پھر یہ بھی فرما دیا کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، تمہیں میرا رسول جب کسی کام کا حکم دے تو اسے کر لو، جسے منع کرے اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو فرمایا کہ جو اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، درخت کے قریب نہ جانے کی حکمت کیا تھی؟ کہ اگر قریب جائیں گے تو یقیناً طبیعت کرے گی پھل کھانے کی، حالانکہ پھل کو وہ جنتی پھل تھا، لیکن بس اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی۔ پھر وہ جو ہے وہ اب شیطان نے اپنا حربہ استعمال کیا۔ تو قرآن کریم میں
نے اس کے سارے مکر و فریب کا ہدف جو ہے وہ ان الفاظ میں بتا دیا کہ شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا. اور پھر کیا ہوا جب وہ درخت کے قریب گئے تو سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو بیان فرمایا. پھر سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 22 کے اندر اس منظر کو بیان فرمایا کہ بس حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے خالی وہ دانہ اس سے توڑ کر منہ کے قریب لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جنتی لباس اتار دیا اور ان کا سطر بے سطر ہو گیا. پھر انہوں نے جنتی درخت کے پتے توڑ کر اپنے آپ کو اپنے سطر کو ڈھانپا. تو فرمایا کہ وہ چیزیں جن سے انسان کو منع کیا گیا نا, تو ہمارے دوست یاری میں لوگ کہتے ہیں یار کچھ نہیں, چلو وہاں چلتے ہیں جی, آپ کچھ نہیں کرتے وہاں. فرمایا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ فلاں چیز کے قریب نہ جانا. دوستی یاری میں ہم وہاں چلے جاتے ہیں, جب چلے جاتے ہیں چلو جی ایک گھونٹ شراب کا پی لو جی, کچھ نہیں ہوتا. دوستی یاری کے اندر پھر ہم ممنوعات کے اندر پڑ جاتے ہیں, حرام چیزوں کے اندر پڑ جاتے ہیں, پھر وہ ہماری ہلاکت کا سبب بنتی ہیں. اس لیے فرمایا کہ جب اللہ نے فرما دیا کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حرام اور حلال کو بیان کر دیا ہے اور ان کے درمیان جو مشتبہ چیزیں ہیں, فرمایا ان سے جس شخص نے اپنے آپ کو بچا لیا, یعنی جس چیز میں شبہ ہو اس میں سے بھی انسان اپنے آپ کو اگر بچا لے تو حضور نے فرمایا اس نے اپنے دین کو بھی بچا لیا, اپنی عزت کو بھی بچا لیا, اپنی آبرو کو بھی بچا لیا. اس لیے میرے دوستو رمضان کے مہینے کی بابرکت مہینے کی آمد ہے. اس کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو ہم نے تبدیل کرنا ہے, ورنہ حضور نے فرمایا کہ بندہ روزہ رکھے گناہ نہ چھوڑے, روزہ رکھے برائی نہ چھوڑے, روزہ رکھے چوری نہ چھوڑے, روزہ رکھے رشوت نہ چھوڑے, روزہ رکھے جناب ہر وہ کام جس سے شریعت نے منع کیا ہے وہ سب نہ کہے. تو فرمایا کہ اس کا سوائے اس کے کہ وہ صبح سے شام تک بھوکا رہا, اس کو روزے کے اثرات نصیب نہیں ہوں گے. لیکن جو اپنے آپ کو ممنوعات سے بچا کے رکھے, گناہ کی وادی سے دور رکھے, نیکی کی وادی کے اندر اپنے آپ کو جو ہے وہ رکھے اور اپنی عادت کو نیکی والی بنا لے, تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ پھر اللہ رب العالمین اس کے اندر کیا ہو کہتا ہے؟ فرمایا کہ پھر اللہ اس کے اندر تقوی کا نور پیدا کرتا ہے, روحانیت کا نور پیدا کرتا ہے. اس کے اندر جو ہے وہ قدم قدم پر اللہ تعالیٰ اس کی مدد اور اس کی حفاظت فرماتا ہے. اس لیے میرے دوستو رمضان کے بابرکت مہینے سے آنے سے پہلے پورے سال کا حساب کریں. ہمیں اللہ نے اس سال میں اگر کچھ مال دولت دیا, کیا ہم نصاب کو پہنچ رہے ہیں یا کہ نہیں؟ اس میں سے زکوٰۃ نکالیں, صدقات نکالیں, ضرورت مندوں کا خیال رکھیں, اپنے آپ کو نماز کا پابند کریں, روزوں کا پابند کریں, شریعت اور سنت کا پابند کریں, تاکہ ہماری عادت نیکی والی بن جائے. اور فرمایا جس کی عادت نیکی والی ہو جائے خدا اس کی نیکی کی بھی حفاظت کرتا ہے, اس کے ایمان کی بھی حفاظت کرتا ہے. اور جب ہم ممنوع حدود کے اندر چلے جاتے ہیں, نو گو ایریاز کے اندر قدم رکھ لیتے ہیں, تو پھر کیا شیطان کے مکر و فریب میں بندہ پھنس جاتا ہے. اور جب شیطان کے مکر و فریب میں پھنس جائے تو پھر وہ اس کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے, جہنم کی طرف لے جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی سوچوں کو چینج کر کے دین کے مطابق لانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.